سے پہلے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جناب حسین مہدی صاحب مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات ہماری گفتگو کا اس وقت کا موضوع جو آگے تک آپ کے سامنے گفتگو عرض کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی زندگی میں اور قرآنی زندگی میں اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے یا بہتر عالم ہونا زیادہ ضروری ہے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ اب ہم نے راستے میں آتے آتے یہ خیال کیا کہ آپ سے ہم ایک بات کہیں اور اسی پہ یہ گفتگو تمام ہو جائے گی کہ اچھا انسان اسلام دیکھنا چاہتا ہے یا اچھا عالم؟ کیونکہ ساری دنیا میں ایک گفتگو ہے، یہاں مجمع میں بھی ہر طرف اس پر بھائی آپ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پڑھیں گے ادھر بار بار دیکھیں ادھر حضور یہاں تشریف لائیں۔ ہم لوگ جس بات سے بڑا رات دن سابقہ ہے وہ یہ کہ صاحب قوم یہ چاہتی ہے کہ ہاں بڑا اچھا، بڑا مضبوط، بڑا قوی اور بڑا علم والا عالم ملنا چاہیے۔ آپ سب، میں سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں بھائی، وہ صاحب جو ہیں جچتے نہیں۔ کیا بات ہے؟ پوچھا تو ان سے فلاں سوال جواب ہی نہیں دے سکے۔ اب یہ بھی بتلائیے کہ خیر یہ ذہن ہوتا ہے، میں اس پر اگر بات کروں تو ماشاءاللہ ادبا اور شعراء اور آپ لوگ اہل علم تشریف فرما ہیں، بہت سے حضرات ہیں کہ اگر معیار علم ہے کیا؟ معیار علم کیا ہے؟ عجیب بات مصیبت ہے کہ بعض موقع پر ہم لوگوں سے معیار علم میں یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ ہم بڑے اچھے نصاب بھی ہوں گے، شجرہ بیان کرنے والے بھی ہوں گے۔ ذرا بتائیے حضرت نوح کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سوال ہوگا، اگر نہیں بتا سکے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ حضرت نوح کی والدہ کا نام تو بتا نہیں سکے، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر یہ ایک ہے مولانا، اور بڑا سابقہ رہتا ہے اس بات کا۔ یہ بتائیے کہ صاحب سوال آتا ہے اگر ہم روزے سے ہیں تو سر پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ اب اگر وہ اس وقت انہوں نے کہا ذرا کام میں مصروف ہیں، دیکھا آپ نے ٹال گئے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ تو علم معیار ہے، ہر جگہ معیار علم۔ میں مخالف علم کا ہو جاؤں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یا یہ مجمع علم کا مخالف ہو جائے یا میری گفتگو سے متاثر ہو کر کہے بھیا علم نہیں چاہیے، ایسا سوال ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہر شخص یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انسانیت بھی ہے کہ نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ روز مرہ کی گفتگو کے حساب سے ہم بات کریں گے، علم تو ہے، علم کے ساتھ انسانیت بھی ہے کہ نہیں، اور میں آخری گفتگو تک اس کو پیش کروں گا۔ لیکن یہاں ہم تھوڑا سا پھر پورے قرآن کریم کی بنیاد، معیار کیا ہے؟
علم معیار ہے یا اچھا انسان ہونا معیار ہے؟ اگر علم معیار ہوتا تو شیطان کو ترجیح مل جاتی. اچھا انسان ہونا قرآن کا معیار ہے کہ تم بھی انہی کو سجدہ کرو. ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو اعلیٰ آدم تخلیق ہو رہے ہیں. دیکھیے علم آدم الاسماء بعد میں ہوگا، ابھی تو نہیں. ابھی تو خالی یہ مجسمہ بنائے گا چلو سجدہ کرو. وہ منزل تو بعد میں آئے گی کہ حضرت آدم سے وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ان سے سارے نام تعریف کر کے پوچھا جائے گا. تو پہلی منزل قرآن کریم کی. اور میں اور آسان کروں گا ابھی اس بات کو اپنے نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے. جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اچھی طرح ان باتوں کو. جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو، کیونکہ لکھنؤ میں ایک خاص معیار ہے. لکھنؤ ہمارا ہر وقت اس معیار میں یہ تو تلاش کرتا رہتا ہے. علم عالم عالم علم، وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا ہمارا لکھنؤ تو مرکز علم ہے. بھائی آپ کا لکھنؤ مرکز علم تو ہے، کبھی یہ بھی خوشی سے کہیے کہ مرکز اخلاق بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی ساتھ دیتے. ساری دنیا میں لکھنؤ مرکز علم مرکز علم مرکز علم. اے بھائی کبھی یہ بھی سرنامہ بیان قرار دے دو کہ مرکز اخلاق بھی ہے. اس لیے کہ ہے نہیں منہ سے نکلتا، یہ ہوتا ہے مرکز اخلاق تھا. لکھنؤ کبھی مرکز اخلاق تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے. اور کیوں تھا اور کیوں ہے؟ مرکز اخلاق تھا، مرکز علم ہے. کاش دونوں باتیں، کل یہ مرکز علم بھی تھا اور مرکز اخلاق بھی تھا. آج مرکز علم تو ہے لیکن اخلاقیات میں ہم، اور میں اس کے لیے بہت باتیں جو سامنے کی کہوں گا، ایسی سامنے کی باتیں کہوں گا جو انشاءاللہ یاد رہ جائیں. لیکن یہ میں پہلے سے چاہتا ہوں کہ کڑواہٹ ہوگی، اس تلخی اور کڑواہٹ کو جو میں اس طرح گفتگو کم عادی ہوں، لیکن اس وقت دل چاہ رہا ہے آپ سے یوں ہی بات کروں. دل چاہ رہا ہے ہم یوں ہی بات کریں. دیکھیے پورے قرآن کی میں نے ایک آیت سے بات شروع کی ہے. 2 آیتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک اور بھی آیت کی تلاوت کرتا، لیکن آیات کی تلاوت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ذہنوں میں ادھر ذہن الجھ جاتا ہے، اور پھر وہ بعض وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی کچھ غنودگی آنے لگتی ہے، یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. اور قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ کیسے ہی تھکا ہوا انسان کیوں نہ ہو، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے اسے نیند آنے لگی. یہ بھی ایک معجزہ ہے اس کا. یعنی سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آئیے ہم غور کریں. میں قرآن کریم کے ان آیات کو کہاں سے بھی پڑھتا، لیکن میں صرف جس آیت سے میں نے بات شروع کی ہے اس پر آپ توجہ کریں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ خانہ کعبہ ہے بلا تشبیہ، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے. قرآن کہتا ہے خالی یہ نیکی نہیں ہے کہ ادھر سر کر کے کھڑے ہو گئے یا ادھر سے توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ خالی نیکی نہیں. مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف، یہ خالی نیکی میں شمار نہیں ہوگی. بات کہ بھائی بہت سو کے بول رہے ہیں کہ یہ بھی نہ بولنے لگ جائے ایک بات بولے. میں دیکھ لوں زیادہ بول سکتا تھا، یہ بھی بیچارہ بیچ میں پریشان کر سکتا تھا. چلیے تو ہم بھی بتا دیں ہمارے پاس بھی ہے. اب کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ. خالی اس میں نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. ولیکن البر، عقیدے کی بات میں 3 باتیں بیان ہو گئی. ولیکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر،
اور آخرت پر ایمان لائے. دو باتیں ہو گئی، اللہ آخرت. ساری زندگی انسان کا جو ہم اسلام اور مسلمان اور قرآن اور علم اور اخلاق جو کچھ بھی کہیں، یہاں پر آئیے قرآن کی آیت بہت واضح اور صاف، سورہ البقرہ کی آیت کہ لیکن نیکی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسا ہو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر، کتاب پر، انبیاء پر. یہ ہو گیا ہمارا آپ کا ایمان، عقیدہ، بلیف. ایکشن کیا ہے، عملی زندگی کیا ہے، پریکٹیکل لائف کیا ہے. یہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ پر ایمان، رسول پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب آئیے عملی زندگی شروع ہو رہی ہے، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. وآت المال علی حبہ، اور مال کو دے اس کی محبت میں. کس کس کو دے؟ ذوی القربى، صاحبان قرابت کو جو ان کا حق دے دو. یہ دیکھنا ہے مال کی محبت ہے، صاحبان قرابت کی محبت ہے یا اس کی محبت ہے. اگر صاحبان قرابت کی محبت ہے تب بھی ہم بہت سے موقعوں پر غلط طریقے پر مال ان کو دے دیں گے، اور اگر مال کی محبت ہے تو ان کا مال بھی خود کھا جائیں گے، اور اگر اس کی محبت ہے تو جس کا جو حق ہے وہی دیں گے. صلوات پڑھیں مولانا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. آگے آپ تھوڑا سمجھتے چلے جائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. صاحبان قرابت، یتیم لوگ، مسکین لوگ، آ گیا غریب بیچارہ ایک، والمساکین وابن السبیل، عالم مسافرت میں فقیر ہو گئے، اور بس سائلین، دروازے پہ آ کے پکارنے والا، دروازے میں، گلی میں، راستے میں. بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، ارے ان کو دیکھ کے آپ عادت خراب کر رہے ہیں. ہوتا ہے، آپ موٹر پہ بیٹھے جا رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، آپ گھر سے باہر نکلے، رکشے پہ بیٹھے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ذرا کچھ دے دیجیے. آپ نے کچھ دیا، آپ کے قریب دوسرے صاحب فوراً فرمائیں گے آپ ان کی عادت خراب کر رہے ہیں. اسی موقع پر عادت یاد آتی ہے. اور جب خود بیٹھ کے کسی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں تو اپنی عادت پر نہیں سوچتے. آپ کو اس نے کہا ہم سے مانگو، تو کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، وہ جب آپ سے مانگ رہا ہے تو خود سے مانگنے نہیں آیا ہے، کسی نے اسے حکم دیا ہے جاؤ اور مانگو. اسی لیے قرآن نے والسائلین، اما السائل فلا تنہر، کسی اور کے لیے نہیں کہا ہے، سائل کے لیے. اس سائل سے مراد وہی ہے جو دروازے پر کھڑا ہے، جو گلی میں کھڑا ہے، راستے پر کھڑا ہے. فلا تنہر، اس کو جھڑک کے بات نہ کرو. ہم روپیہ 2 روپے، پیسے 4 پیسے 10 پیسے کچھ اس کو جب دے دیتے ہیں تو بڑا سوچنے لگتے ہیں یہ تو روز کھڑا ہے. ارے بھائی آپ بھی تو ہر وقت اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم بھی تو کھڑے ہیں ہر روز ہر وقت. بس سائل اور پھر رقاب، میدان جنگ والے ابھی تمام نہیں ہوا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آئی بات. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب ساری اچھائیاں بیان ہو چکی تب کہا گیا، میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا، اور جو انہوں نے معاہدہ عہد کر لیا اس کو پورا کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں اور صاحبان تقویٰ بھی ہیں. اب یہاں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، قرآن کریم کی آیت کو میں پھر تلاوت کر رہا ہوں. اس میں سے ہٹاتے جائیے کچھ باتیں. نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہٹا دیجیے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں
جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیجیے۔ اور اب اس دنیا میں نظر ڈالیے، جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں، جو لوگ قرآن میں عقیدہ نہیں رکھتے، غیر مذاہب کے لوگ ہیں، بہت واضح اور صاف غور کیجیے گا، جو اس قرآن کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، اس دین کو نہیں مانتے، اس مذہب کو نہیں مانتے، ان کے یہاں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اوپر کی ساری بات غائب ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ کسی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اس موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کچھ تو ہوگا، والملائکہ، وہ اپنی لفظوں میں ملائکہ کو مانتے ہیں، والکتاب، مختلف کتابوں کو بھی مانتے ہیں، والنبیین، ان کے نام الگ ہیں، اس کے حساب سے مانتے ہیں، وآت المال، اور مال کو بھی راہ خدا میں جس کا جو حق ہے وہ دیتے رہتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، سائل کا خیال کرتے ہیں، گھر پہ آئے ہوئے آدمی کا خیال کرتے ہیں، ان سب لوگوں کا، مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو لوگ سختیوں میں بھی صبر کرتے ہوں، یہی سچے ہیں، یہی متقین ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کی آیات نے جتنے صفات بیان کیے، ان میں سے ایک کہ انبیاء، یا جن لفظوں میں آپ کہہ رہے ہوں کہ وہ ویسے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بس جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس بارگاہ رب میں ویسے وہ سر نہیں جھکا رہے ہیں جیسے ہم جھکاتے ہیں۔ باقی تمام وہ باتیں جو اس آیت نے کہیں ان سب میں ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، سائل ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، صاحبان قرابت ہیں، گھر پر آئے ہوئے دروازے پر پرانے سائل ہے، مشکلوں میں صبر کرنے والے، سختیاں برداشت کرنے والے، یہ سب ہے ان کے پاس۔ عزیز اور دوستو غور کرنا، اب قرآن کی آیت پر غور کر لو، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف اپنا رخ کر لیا، اگر یہ سب ہے تو نیکی ہے، اور یہ سب نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ایک مسلمان ہے جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر رخ کر کے کعبے کو ادھر کھڑا ہے تو ادھر رخ کر لیا، کعبے سے ادھر کھڑا ہے تو ادھر رخ کر لیا، نماز پڑھ لی، باقی ساری نیکیاں غائب، صلوات محمد علیہ، کیسا ہے؟ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، باقی ساری نیکیاں غائب، میں بہت وقت نہیں لوں گا، ذرا غور کرنا، میرے اس محلے میں بھی جہاں تک میری آواز جاری ہو، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، چند باتیں اور خاص کہوں گا بھی، اس پر غور کیجیے گا۔ اگر ساری باتیں دوسروں میں موجود ہیں اور خالی آپ کے طریقے بے عبادت نہیں ہے، تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ جہنمی ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو یہ ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں؟ کیونکہ قرآن شرط لگا رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، بہت جگہ بہت سی باتیں ہیں، اس آیت کی بات کر رہا ہوں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یا ادھر یا ادھر، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ سب بھی کرو۔ اب ایک غیر مسلم ہے، وہ یہ سب تو کر رہا ہے، ویسے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک مسلمان ہے جو ویسے نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ ساری نیکیاں نہیں کر رہا ہے، ہم اور آپ کسے ترجیح دیں گے؟ بھائی یہی میرا سوال ہے اور یہی میرا جواب ہے۔ قرآن اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، صرف مسلمان بنا دینا نہیں چاہتا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم ہمارے ملک کے لوگ بھی ان مسلمانوں کو تو پہچان لیں کہ جو کلیجے نکال کر کھا رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ تمام قرآن سے میں اس میں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن میں نے عرض کیا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر بھی میں اتنا کہوں کہ پورا قرآن سمٹ کر کہاں ہے؟ تمام قرآن اگر ہم دیکھیں تو سبھی جانتی ہے دنیا کہ سورہ الحمد ہے، جس بات کو ہم اور آپ زندگی میں ہزاروں دفعہ کہہ چکے ہیں، میں اسی بات کر رہا ہوں۔ تمام قرآن عزیزان گرامی،
ضائع نہ کیجیے گا بات. تمام قرآن سورہ الحمد میں ہے، اور سورہ الحمد سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں غلط کہوں گا، جب باہر نکلوں گا، مجھے ٹوک کر ضرور آپ اصلاح کر دیجیے گا میری بات کی. اور باقی اصلاح نہ سنیے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کو متاثر کرنے کے لیے اور آپ پر اثر ڈالنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں میری عادت، ہر جگہ جب میں بات کروں گا تو وہی جو میرے دل میں وہ آپ سامنے پیش کر دیتا ہوں. پورا قرآن عالم اسلام سے گفتگو ہے. پورا قرآن شروع نہیں آپ کریں گے جب تک کہ ایک آیت نہ پڑھ لیں. آئیے تھوڑی دیر ہم اسی آیت پر بات کر لیں. کائے سے شروع ہوگی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ باتیں ان میں ہیں کہ جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں صرف ذہنی ایک مرتبہ پھر سے تکرار کے لیے کہ ریمائنڈر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے، پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قرآن میں تقریباً، میں اگر اس تفصیل میں جاؤں تو بہت کچھ بیان کرنا پڑ جائے گا اور بہت زیادہ ہو جائے گا. بسم کئے حرف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ رحمان رحیم. آئیے اسی پر غور کر لیں. بسم اللہ رحمان رحیم. آپ میں سے ہر شخص ہزاروں دفعہ اس کا پڑھتا ہے، لیکن ان میں سے چند باتیں جو میرے اپنی فکر کے مطابق فرض کرو. بسم کو بسم بھی پڑھیں گے، بے سین میم، اور ایک الف محفوظ بھی ہے، اس میں محذوف بھی مانیں گے. بے اسم. ماشاء عالم حضرات تشریف فرمائے آپ سے. بے اسم. لیکن ہم چونکہ پڑھتے عادت رکھتے ہیں بسم. تمام قرآن میں دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور الفاظ وابستہ ہو، وہ اسی سے بنتے ہیں. اور اسی کو یہ بیٹھے ہیں ہمارے ابھی اشعار، یہ ہمارے مجیدی صاحب ہیں، یہ ہمارے اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، حسن فراز صاحب بیٹھے ہیں. اب میں فراز کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ تو فارسی بات ہے. لیکن حسن شروع میں عربی نام ہے، اور وہاں دونوں میں آئیے نیر فارسی، وہاں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجیدی عربی ہے. اور اعجاز لکھنوی بھی فارسی اور اردو ہے، ہاں اعجاز عربی ہے. اب میں اگر ان لفظوں کے بارے میں بات کروں تو بہت سی باتیں آئیں گی. مثلا مجیدی ہے تو کیسے مجد ہے، مجید ہے، ممجد ہے، مسجد ہے، امجاد ہے، یہ سب اسی سے بنے گا. اعجاز ہے تو عجز ہے، اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ سب وغیرہ اسی سے بنے گا. اسی طرح حسن ہے تو حسن ہے، احسان ہے، حسن ہے وغیرہ، تو عربی کا قاعدہ ہے. ویسے ہی اسم ہے. اب اسم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اور بھی یہی اسم استعمال ہوا، مگر دوسرے طریقوں پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہ شروعات کی تھی کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، تو اسماء کیا ہے؟ یہی اسم جمع ہے. مثلا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اسماء میں سمجھانے کی بات ان لوگوں جو بچے سمجھ جائیں، اسماء کس سے؟ اسی اسم سے ہے. تو اگر اس اسم کے لفظ کو قرآن میں ہم تلاش کریں کتنی جگہوں پر الگ الگ شکلوں میں آیا ہے یہ لفظ اسم، تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 69 طریقے پر آیا، 69 شاید. لفظ اللہ، لیکن بسم اللہ کے حساب سے جو بسم ہے یہ اکیلا ایک ہی بار آیا ہے. پورے قرآن میں 2 مرتبہ بسم نہیں آیا ہے، ایک ہی دفعہ آیا، یہیں پہ آیا ہے. اب لفظ اللہ پر آئیے، توجہ کیجیے گا آپ. لفظ اللہ اپنے مختلف انداز میں موجود ہے. جیسے میں نے بسم کو کہا، اسماء، اسم، مسمى، حضر المسمى وہ الگ چیز ہے، وہ مسمى الگ ہے، اس سے تعلق اس کا نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی جہاں جائیں اسماء، سمے، اسم، یہ وغیرہ قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً 69 لفظ اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ بسم کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم کے فوراً بعد، اب یہاں تو کوئی صاحب بھولیں گے تو ہے نہیں، لیکن مجھے وہ یاد دلا دیں گے اگر میں غلطی کروں گا. تو اللہ، لفظ اللہ، آلہتکم، آلہہ، لو کان فیہما آلہہ، تو اللہ تو لفظ ایک ہی ہے، اس کا نام.
لیکن اللہ کے ساتھ کہیں جمع ہے، کہیں خطاب ہے، کہیں یہ سب مل کر میرا اپنا شمار کیا ہوا قرآن کریم میں اللہ کا نام مختلف شکلوں میں، جو وہی اللہ ہی قرار پائے گا، مختلف شکلوں میں اگر اللہم یہ اگر ہم شمار کریں تو تقریباً 2853 جگہ آئے گا۔ صرف لفظ اللہ جو اس کا نام ہے یہ پورے قرآن میں 2700 دفعہ ہے۔ کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، خالی یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ جیتا ہوں، جی ہاں میں نے یہ دیکھا، 2700 دفعہ یہ ہے۔ اب الرحمن، یہ میری گفتگو اس مجمع کے لیے خالی نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں بھی جائے ذرا غور کرنا۔ لفظ رحمان، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کم سے کم 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہے، 113 دفعہ سوروں سے پہلے اور 114ویں بار جو ہے وہ ایک سورہ کے اندر، سورہ نمل، جہاں پر بلقیس نے اپنے ساتھیوں کو پکار لیا، اپنے بڑے بڑے جو اس کے سردار تھے ان کو پکار لیا، اور اس نے پکار کر کہا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں آ گیا۔ اب آپ توجہ کرتے جائیے، اگر کہیں اور کھو جائیں گے تو بات ضائع ہو جائے گی، یہ نہ کیجیے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن، الرحمن بسم اللہ کے اندر کے حساب سے 114 دفعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہی رحمان قرآن میں اور جگہوں پر جب آیا تو 54 دفعہ آیا۔ الرحیم قرآن میں بسم اللہ کے ساتھ جب مل کر آیا تو 114 دفعہ آیا، اور جب الگ اس کو قرآن میں اور جگہوں تلاش کیا تو 94 دفعہ آیا۔ اب چونکہ رحمت سے رحمان رحیم سب ہے، لفظ رحمت کو بھی اگر ہم قرآن میں رحمان اور رحیم سے الگ کر کے تلاش کریں گے تو اس کا عدد بھی تقریباً 176 دفعہ ملے گا، ارحم، رحمہ اور بینہم وغیرہ، تو یہ 176 دفعہ ملے گا۔ آپ غور کرتے جائیے۔ اب ہمارے پاس رحمان، رحیم، رحمت کی لفظیں قرآن میں جتنی دفعہ آئی ہیں ان کا عدد کیا ہے ٹوٹل جمع کر کے؟ 554 دفعہ۔ الرحمن بھی، الرحیم بھی، رحمت بھی سب ملا کر 554 دفعہ ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک محنت کی چیز عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں میں ان عادات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، قبل اس کے کہ اس پر میں آپ سے وہ گفتگو کروں کہ جو آپ کو بہت اچھی لگے گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کہہ لوں۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو بات یہاں پر رک سکتی تھی بسم اللہ الرحمن، یا یہ بات یوں بھی ہو سکتی تھی بسم اللہ الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ فرق کیا ہوا، مطلب کیا ہوا، یہ سارا مجمع میرا جانتا ہے، اور جہاں جہاں بڑے بڑے علماء اور اساتذہ ہوں ان سے میں کہہ رہا ہوں، علم یا اچھا انسان۔ میں نے ابھی آپ سے پہلے کیا پیدا کیا جہاں سے بات شروع کی ہے، اچھا انسان ہونا ضروری ہے کہ بڑا عالم ہونا ضروری ہے؟ یہی موضوع ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن اور بسم اللہ الرحیم فرق کیا ہے؟ رحمان اس نے اپنے کو اس لیے کہا، یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے وہ چاہے سعودی عرب کے علماء ہوں، چاہے مصر اور ایجپٹ کے ہوں، اور چاہے شام ہو، ایران ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو، کہاں جہاں کے بھی ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ ترجمہ ہم اردو میں تو یہی کریں گے، رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اردو میں ترجمہ یہی ہوگا، رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، اور انگلش میں بھی یہی ترجمہ ہو جائے گا جو مرسیفل، مرسیفل، بس۔ لیکن
عربی کے قاعدے قانون بہت الگ ہیں، وہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، وہاں رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وہ رحمت جو ساری دنیا کے ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے مانتے ہو یا نہ مانتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کم سے کم اس کیسٹ کے ذریعے جہاں میری آواز جائے اور یہ ریکارڈ ہو کر جائے، میں سارے عالم اسلام کے تمام مدارس کے بزرگوں کو، علماء کو آواز دیتا ہوں، آئیے ذرا غور کی جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو بتا دیجیے گا۔ اس نے آپ کو کم سے کم بسم اللہ الرحمن 170 دفعہ کہلوایا۔ میں نے کہا نا کہ قرآن میں اور جگہ بھی رحمان ہے اور بسم اللہ میں ملا کر 170 دفعہ رحمان ہے اور 208 دفعہ رحیم ہے۔ تو جب آپ نے الازہر یونیورسٹی میں بیٹھ کر شروع فرمایا تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن، آپ کو ٹھیک کہا آپ نے، اور جب آپ نے ریاض یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھا تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن، بہت ٹھیک کہا آپ نے، اور جب لکھنؤ کے بڑے مدارس میں آپ نے بیٹھ کر پڑھا تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن۔ تو اب میں گزارش کروں گا یہ نہ کہیے، آپ بسم اللہ الرحیم کہیے۔ کہیں گے اب کیا فرق ہو جائے گا؟ جی اب فرق یہ ہو جائے گا کہ رحیم کا مطلب ہے اس کی وہ رحمت جو اپنے خاص بندوں پر ہے جو اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس نے آپ کو تو بسم اللہ الرحمن بھی کہا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بھی کہا۔ جب دونوں کے لیے کہا تو آپ کیوں نہیں اعتراض کر دیتے پالنے والے؟ تو نے ہم کو یہ تو بتا دیا کہ تو خاص بندوں پر رحمت نازل کرے گا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو عام بندے ان پر بھی رحمت نازل کروں گا؟ آپ یعنی کتنی ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اس نے یہ سبق ہر مسلمان کو کتنی دفعہ یاد دلایا؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن جب آپ کہہ رہے ہو بار بار تو اس کا مقصد یہ کہ وہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، آپ کو یہ سمجھا رہا ہے جو ہمیں نہیں مانتے ان پر بھی ہم رحمتیں نازل کرتے ہیں، تو تم کہاں سے آ گئے ان رحمتوں کو چھیننے والے؟ صلوات محمد والے ہوں۔ تو غور کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا کڑوی بات ہوگی، تم کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تم کو قرآن، مسلمان، اسلام اتنی بڑی نعمت دے کر تم سے کہا شروع نہ کرنا بات جب تک بسم اللہ نہ پڑھ لینا، اور بسم اللہ بھی شروع ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اس اللہ کے نام سے نہ ہو۔ اور وہ اللہ کا نام آگے تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کہو بسم اللہ القہار، بسم اللہ العلیم، بڑا علم والا، بڑا قہر و غلبے والا، نہیں، بسم اللہ الرحمن۔ ہماری اس صفت سے شروع کرو جو اپنے تمام بندوں پر ہے۔ جب اس کو یاد رکھو گے تو تم بھی اچھے انسان بنو گے، اور اسے ہٹا دو گے تو مسلمان تو بنو گے، اچھے انسان نہیں بنو گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ سب مل کے جائے گا اور صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور سمیٹوں بات کو آپ کے سامنے۔ اب ایک بات ذرا لطیف انداز میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے لیے میں تاریخ کی بہت سی مثالیں پیش کرتا جو آپ کے سامنے اشارتاً کنایتاً اجمالاً یاد دلا دوں، ذرا یاد تو کیجیے۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اور وہ ایک باغی کھڑا ہے نا، سب کو معلوم۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے رب سے باتیں کرنے۔ میرا بھی پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا ہے؟ کہہ دیجئے مجھے اس کو اللہ مانتے، خدا مانتے، رب مانتے شرم آتی ہے، اور اس کی روٹی روزی کھاتے بھی شرم آتی ہے۔ گئے، ساری بات ہو کر واپس ہونے لگے۔ اے موسیٰ، تو تم نے ایک بات نہیں پہنچائی؟ پالنے والے اتنی جرأت اور جسارت کہ اس نے ایسا جملہ کہا میں تجھ تک پہنچاؤں؟ کہا نہیں، تم اس سے جا کے اتنا کہہ دو کہ اسے شرم آتی ہو مجھے اپنا رب مانتے ہوئے، مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس کو اپنا بندہ مانتے ہوئے۔
اسے شرم آتی ہو میرا روٹی اور روزی رزق لیتے ہوئے، مجھے کوئی شرم نہیں آتی اسے روٹی اور روزی رزق لیتے ہوئے۔ آپ کو معلوم نتیجہ کیا ہوا؟ جب آئے اور نقل کیا تو جو 60 سال سے گمراہی میں تھا وہ ماننے لگا، ایسا ہے وہ؟ تو وہاں یہ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے رحمان کے ترجمے میں یہ بات کہی جاتی ہے، میرے نوجوان بچوں دوستوں بھی سمجھنا کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو سب کے لیے ہے۔ اور میں نے اس مثال کو کہیں کہا ہے، یہاں بھی دوہرا دوں، اسلام کیا سمجھاتا ہے؟ میں وہاں تک جہاں میری آواز جا رہی ہو، ابھی میں اتفاق سے گیا تھا، ہمارے ایک عزیز کی موت ہو گئی تھی تو اس میں ہم شرکت کرنے گئے تھے، آپ دیوگاؤں گئے۔ واپسی میں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ جدھر کیا کہلاتا ہے، خیر دوسرے بدلے راستے سے ہم لوگ آ رہے تھے، کالا کاکڑ ادھر سے آ رہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک جگہ پر کہ بہت سے بچے کیچڑ میں لوٹ رہے ہیں اور بہت لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ کیچڑ سوکھنے نہ پائے، اس میں سب جیسے پیرتے ہیں۔ تب ہم سمجھ گئے بارش کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، ہو جائے بارش۔ وہ سارے ہندوستان میں مختلف طریقوں پر لوگ بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کیرالہ میں وہاں لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، وہ بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا جا کے، وہ بڑے بھارے عالم، ان کا بھی نام بڑا ویسے ہی ہے، بہت بڑا نام۔ تو خیر وہ سب کے وہاں جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے بھی نماز استسقاء۔ کیا ہوتی ہے نماز استسقاء؟ استسقاء سقائیت سے ہے، سقائیت سب۔ اب وہاں کیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، چلو بارش کے لیے دعا مانگیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتلا دیں، وہ شام میں لڑنے والے اور عراق میں لڑنے والے اور یہاں ہندوستان کو دھمکیاں دینے والے، وہ مجھے یہ بتلا دیں کہ جب نماز استسقاء یا تو تاریخ سے ہٹا دو، اسلامی شریعت سے ہٹا دو اور فقہی کتابوں سے ہٹا دو، اگر نماز استسقاء ہے تو اس میں آگے بریکٹ میں ہر عالم کو سمجھا دینا جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہونا تو ہاتھ پھیلا کے یہی دعا کرنا، پالنے والے مسلمانوں کے کھیتوں پر بارش ہو، کسی اور کے کھیت پر بارش نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو نہیں ہوتا، یہ تو کہیں بھی دعا میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ کون ہیں دوسروں کی زندگی حق و نعمتیں چھیننے والے؟ اب میں ایک لطیف بات کی طرف، کیا ہے، دیکھیے عزیزان گرامی، لفظ اللہ، صرف اللہ، قرآن کریم میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بات کر رہے ہیں، بسم ایک دفعہ اور بھولیے گا نہیں انشاءاللہ، بسم ایک دفعہ۔ ابھی حضرات اپنے مطلب کی بات کریں، لفظ اللہ 2700 دفعہ۔ بیچ میں اتنی بات کہہ لوں، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ شاید ہی دنیا کی کسی بھی مذہب کی مذہبی کتابوں میں، شاید کسی بھی کتاب میں اتنی دفعہ اس قوم کو اپنے رب، اپنے گاڈ، اپنے خدا، اپنے اللہ کو ماننے کے لیے، پکارنے کے لیے اتنی بار نہ کہا گیا ہوگا۔ کبھی غور کیا؟ اتنی دفعہ دنیا کے کسی مذہب کی کتاب میں اپنے خالق، مالک، رب، گاڈ، بھگوان، خدا، جن لفظوں سے آپ کہیں، نہیں کہا گیا ہوگا۔ قرآن میں صرف لفظ اللہ 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 کہتے چلے جاؤ، جہاں تک ہے 2700 دفعہ اور 153 دفعہ دوسری طریقوں پر۔ تو 2700 دفعہ جس قرآن نے، اس اللہ نے اپنے مسلمانوں کو یہ کتاب دی ہے اور ان کو جو قرآن پڑھنے کو بتایا، تو جس نے اپنا نام ان کو 2700 دفعہ ایک ہی دفعہ کے پڑھنے میں یاد کرا دیا ہو، پھر بھی اگر یہ اپنے اسی اللہ کو بھولتے رہے تو ان سے بڑے بدقسمت کون ہوں گے؟ صلوات محمد والے محمد۔ آئیے نہیں، جو لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، بسم ایک، 2700 میں ایک شریک کر دیجئے، اب کتنا ہوا؟ 2701۔ ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے جناب،
آپ سبھی سب اس بات سے اچھی طرح ہم اس بسم اللہ 2701 اسے جمع کیجئے، کیا بنا؟ 7 اور 2 9، 9 اور 1 10، صفر ہٹ جائے گا، 1 رہا نا۔ غور کیجئے گا کہ اللہ پورے قرآن میں جتنی دفعہ بھی آیا ہو پھر بھی ایک ہی رہا۔ صلوات محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے جائیں، درس کروں سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد آدھار۔ ایک ہی رہا۔ اب تمام کہاں ہوگی بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم اپنی رحمت کی لفظ کے ساتھ کتنی دفعہ میں نے بتایا؟ 554 دفعہ۔ 5 5 4، شمار کیجئے کتنا ہوا؟ 14۔ اب پہچانو، ہزاروں دفعہ اس ایک کو پکارو، جب تک 14 سامنے نہ ہوں گے کوئی بات منظور نہ ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد پر کوئی بات منظور۔ ہزاروں دفعہ پکارو، ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ میری اپنی عقیدت کے حساب سے کوئی یہ نہیں ہے، میں نے اپنی بات کی کہ جب تک سامنے ان کو نہ رکھو پکارتے رہو 2700 دفعہ یا اس کے اور آگے، بات پوری نہیں ہوگی جب تک ان کو سامنے نہ رکھو۔ اور میں نے اسی لیے کبھی کہا ہے، بہت پہلے کبھی آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن کے سورے کتنے ہیں؟ 114۔ تو قرآن مکمل ہی نہ ہوگا جب تک اس ایک اللہ کی نمائندگی میں ان 14 کو نہ مان لو۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ دیکھیے بس بات تمام کرنے کی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو اچھا انسان۔ اور اب یہاں ایک مثال صرف دے کے بات کو تمام کروں گا۔ اچھا انسان کون ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہر انسان کو دنیا سے اٹھنا ہے۔ اسلام بھی چاہتا ہے انسان اچھا انسان بنے، بڑا عالم کہ بڑا اچھا انسان۔ جس آیت سے میں نے بات شروع کی اس آیت میں بھی علم پر زور نہیں ہے، اچھے انسان کی بات ہے۔ اور جس بسم اللہ کو میں نے پڑھ کے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تعلیم اور تربیت جو بھی ذہنوں پر ذہن انسانی کے لیے، وہ اچھا رحم والا انسان، رحمت والا انسان، محبت والا انسان، عالم نہیں۔ خالی علم اور عالم ہو جانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ذہن کے اندر، قلب کے اندر رحمت کا جذبہ نہ ہو۔ اور اب آئیے ایک اور بات، جہاں عالم اور غیر عالم سب برابر ہو جائیں گے، جہاں عالم، مولانا آپ وہاں تشریف فرمائیں، میری نظر ہی گئی ادھر، آئیے آؤ بیٹے۔ آئیے ادھر تشریف۔ میں نے بھیا زحمت دیا آپ کو۔ بات تمام نہیں ہوگی جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس اور برسی کی مجلس، جناب حسین مہدی صاحب، بیچ میں بات یاد آ گئی، حسین مہدی مرحوم پہلے بھی کہہ چکا تھا اس سلسلے کی مجلس میں، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ عجب بات ہے، اس کو بعد میں پھر رقعے میں بھی اس طرح پہلے تھا، میں نے اس بات میں کہا کہ رقعے میں یہ بات تھی کہ نام میں ان کے حسین تھا، اور عجب بات ہے کہ حسین مہدی نام میں حسین، تو 3 شعبان کو ان کی ولادت تھی، اور عاشور کا دن 10 محرم کو انہوں نے اپنے خانوادے اور اپنے سب کے درمیان سے منہ موڑ لیا۔ ہم نے اس کو اس وقت کہا تھا جب اس سلسلے کی مجلس پڑھے تھے کہ خالی یہ نہ دیکھو
کہ وہ 3 شعبان کو ولادت اور 10 کو رخصت ہو جانا اس دنیا سے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اتفاق ہے کہ 72 سال کی عمر تھی۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہر سال کسی ایک شہید کے نام پر منسوب ہوتا چلا گیا۔ یہ زندگی تھی۔ اور اب میں یہاں آج کی مجلس میں ایک بات اور یاد دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنے حسینی ہیں، یہ مجالس، جتنے مدرسے دینی ہمارے، ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں دینی مدرسہ یا جہاں پڑھ کے آپ تشریف لائے ہیں، یہ سب جتنے دینی مدارس ہیں کیا سکھاتے ہیں؟ کون سا علم؟ ہمارے اس امام کا علم کہ جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ اس کی ترویج۔ تو اگر آپ غور کر لیں تو سب کے سب آج ہم آپ جتنے بھی ہیں سب خادم اسی بارگاہ کے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کی ساری زندگی حسینیے کی ترقی، تحفظ، خدمت کرتے ہوئے بھی گزر رہی تھی، اور قومی زندگی میں بھی اسی گوشے اور کونے میں ہم لوگ آ کے ان کے یہاں بیٹھ جاتے تھے، اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کسی بھی گفتگو میں حصہ لینے کا۔ بس یہ آئے علماء ہیں، طاہر ربلی صاحب مرحوم ہمارے بھائی، مولانا قلب عابد صاحب مرحوم، اور دوسرے ہمارے بھائی مولانا عالم صاحب کے نام مرحوم، یہ سب کے سب آتے ہیں یہاں بیٹھ، اور جو اور خدا جن کو طول ہے آتے سب آتے ہیں، حسین مہدی صاحب خدمت۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ چلیے 3 شعبان، عاشور کا دن، 72 سال، لیکن نام کے بھی تو 2 جز ہیں، حسین بھی ہے، مہدی بھی ہے۔ تو حسین کا اثر تو دیکھ لیا، تو اب مہدی پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ اگر ان حسینیوں کی خدمت نہ کر رہے ہوتے تو شاید یہ نام بھی ساتھ میں نہ ہوتا۔ یہ نام خود دلیل ہے کہ تمہاری وہ ساری خدمتیں اس بارگاہ میں بھی قبول کر لی گئی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور یہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں، یہاں جہاں وہ گئے اور ہیں، اپنے موضوع کو تمام کرنے کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں، جہاں وہ گئے اور ہیں عزیزان گرامی، کہاں؟ پہلی منزل کیا ہے ہماری؟ قبر۔ قبر میں مجھے یہ بتلا دیجئے، اسمع فم، اے فلاں ابن فلاں، هل انت علی العہد الذی، کیا تو اس عہد پر باقی ہے؟ میں نے قرآن کی جس آیت سے بات شروع کی، والموفون بعہدہم، کیا تو اس عہد پر باقی ہے؟ وہ عہد کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نبی کون ہے؟ کتاب کیا ہے؟ اور پھر آخر میں کیا؟ یہ امام، یہ امام، یہ امام، یہ امام، یہ امام، ان سارے ائمہ سے محبت کا تیرا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ میں ایک بات کے لیے سارے مجمع کو جہاں جہاں حضرات ہیں زحمت دے رہا ہوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے بھولیے گا نہیں، لکھنؤ مرکز علم۔ میں نے سوال کیا کہ مرکز علم ہے، پہلے یہ مرکز علم اور مرکز اخلاق دونوں تھا، اب اس وقت بھی یہ مرکز علم ہے تو مرکز اخلاق بھی رہنا چاہیے۔ اور میں نے موضوع آپ کے سامنے شروع کیا ہے، جہاں سے بات شروع کی ہے کہ اسلام، قرآن، دین ہمارا اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، بڑا عالم نہیں بنانا چاہتا۔ اور اب میں آخر کلام میں اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ یہ بتلا دو کہ جب قبر میں جائیں گے تو ایک 20 سال کا جاہل جوان بھی جائے گا، ایک 30 سال اور 35 سال کا جاہل انسان بھی جائے گا، اور ایک 90 سال اور 100 سال کا بوڑھا انسان بھی جائے گا۔ دونوں قبر میں جائیں گے، جا رہے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جائیں گے، لیکن جو 20 سال کا گیا ہے اتفاق سے وہ بالکل جاہل ہے، اور جو 100 سال والے پہنچے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے جو کہنے جا رہا ہوں، وہ 20 سال کا بالکل جاہل، یہ 100 سال کے بہت بڑے عالم، بڑی کتابیں لکھے ہوئے۔
اب یہ بتلا دو کہ قبر میں جب دونوں پہنچیں گے تو دونوں سے سوال ایک ہی ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ صلوات محمد علیہ، یہ بھولیے گا نہیں آج کی میری بات، صلوات پڑھ سب مل کر محمد والے محمد پڑھ، بھولیے گا سوال ایک ہی ہوگا، ماں یہ نہیں ہوگا یہ بڑے امامے والے آئے ہیں، یہ بڑی آبا قبا والے آئے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، سوال ایک ہی ہوگا اپنے عہد پر باقی ہے کہ نہیں؟ ذرا بھولے وہاں یہ علم کام نہیں آئے گا۔ اب وہ منزل پہچان لو کہ وہاں کون سا علم کام آیا۔ قبر میں جانے کے بعد 20 سال کے جاہل اور 100 سال کے عالم دونوں سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے، اس کا جواب جس کو معلوم ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ بھائی اس ایک سوال اور ایک جواب سے پہچان لو کہ جب ان کا علم اتنا اہم ہے تو وہ خود کتنے اہم ہوں گے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات محمد علیہ، اس کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ہمیں اس پر نہیں ناز اور فخر کرنا چاہیے۔ میں یہاں بہت سی اور مثالیں بھی پیش کرتا لیکن بہت وقت نہیں لوں گا، پہلے سے فائدہ ہے، وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے۔ ان کے ورثہ، ان کے پسماندگان، حسین مہدی صاحب مرحوم، اچھے انسان، ہم نے ہر انسان سے جس سے بھی بات سنی بہت اچھے انسان، خود بھی جب بھی ان کے سامنے رہے بہت ہی اچھے انسان، خاموشی سے اپنے کام میں بس، اگر مجلس بھی ہمیں پڑھنا ہے چھوٹے امام باڑے میں کوئی، وہ وہاں کے محتمم ہے باہر سے لیا، کوئی گفتگو نہیں، وہاں سے لے جا کے ممبر تک پہنچانا ہے، ممبر سے واپس کر دینا ہے۔ کبھی بھی ان کی کسی بھی گفتگو سے طرز عمل میں ہم نے کبھی تملق نہیں پایا، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں محسوس کیا ہاں اخلاق ہے، اخلاق کا بہترین نمونہ یہی اخلاق، یہی اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے، اور جو کچھ کام آئے گی اس کے ساتھ محبت اہل بیت۔ لیکن ہمیں اپنی تبلیغ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہم سے وعدہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن اور پھر رحیم، تو ہمیں اپنے طرز عمل میں رحمتوں کے اس پورے معاملات کو ساتھ رکھ کے چلنا ہے کہ اس میں ہم رحیم پر بھی عمل کر رہے ہوں اور رحمان پر بھی عمل کر رہے ہوں۔ ایک اور صلوات۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ سبق تھا کہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں تھی۔ پانی اہم نہیں ہے، پیاس ہے، اہم ہے۔ آپ نے، ہم نے کہیں، یہ تو تاریخ میں یعنی کتنی بار پڑھا اور کتنے ذاکرین سے سنا اور کتنے مقررین سے سنا اور کتنی بار ممبر پر آپ نے آئے ہوئے لوگوں سے سنا۔ دل پر چوٹ لگتی ہے جب یہ مجمع کے سننے والوں کے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ کربلا میں خیموں کے اندر سے آوازیں بلند تھیں، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لیکن آپ نے یہ تو 50 دفعہ سنا کہ بچے خیموں میں الاتش، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ امام حسین دربار وہاں میدان میں کھڑے کھڑے میدان میں قیام فرماتے ہوئے ایک مرتبہ پلٹ کر چلے گئے ہوں، وہ خیموں میں جا کے بچوں کو تسلی دے رہے ہوں۔ یہ کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ کہیں روایت میں دیکھا نہ کہیں پڑھنے میں آیا کہ میدان جنگ میں میرا آپ کا مظلوم امام سامنے ہے، وہ خیموں سے آواز آ رہی ہے ہائے پیاس۔ یہ تو ہوا عباس ذہن بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ خود مڑ کر آئے ہوں اور تسلی دے رہے ہوں۔ ہاں، اس بات کا شکوہ میں نے بڑوں میں دیکھا تاریخ کربلا میں بعض مواقع پر کہ جب کسی نے پلٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی، تیرے تو جانور پانی پی رہے ہیں اور وہاں خیموں میں بچے پیاس پیاس کہہ رہے ہیں۔ آخر کلام چند جملے بس
تو یہ تو ملا کہ کسی اور نے پڑھ کر مقتل میں اتنا کہہ دیا، یا میرے امام نے سب سے آخر میں جب ایک 6 مہینے کے بچے کو لے جا کر بتایا تاکہ دنیا سمجھ لے، آنے والی دنیا بھی سمجھ لے کہ کربلا میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ ایک ننھا سا بچہ، اور ہم لوگ پڑھ کر نکل جاتے ہیں اس بات کو کہ امام نے پڑھا اور وہاں یہ اشعار پڑھے، لیکن یہ بھی غور کر لیجئے کہ مورخین نے بعض مواقع وہ منظر بھی لکھا ہے کہ منظر کیا تھا، وہ منظرہ کیا تھا کہ امام نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، یہ نہیں کہ گود میں لے کر کھڑے ہیں، بلکہ تاریخ کا فقرہ یہ ہے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہاتھوں کو کہ یہاں کی سفیدی نمایاں ہوئی، تاکہ ساری دنیا، امام گھوڑے پر ہیں، خود ہاتھوں کو بلند کیا ہے، یہ پورا مجمع دیکھ لے، بچہ پیاسا ہے۔ پھر ان سے کچھ نہیں کہا، ان سے تو پانی کو کہہ لیا، تو کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا؟ کبھی ہم اس پر غور کر لیں۔ میرے امام نے میدان جنگ میں جب پانی اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں لے کر طلب کیا ہے تو کس کے لیے؟ دلیل میں ایک ہی جملہ ہے، ہمارے اور آپ کو بتلانے کے لیے۔ بتلانے کا انداز کیا ہے؟ ورنہ یہ نہ فرماتے شیعتی، اے ہمارے چاہنے والوں، لیتکم یوم عاشورا جميعا تنظرونی، کاش کہ تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کس طرح اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور یہ انکار کر رہے تھے کہ اس پر رحم کریں، مجھ پر رحم کریں۔ دنیا کو قیامت تک کے لیے بتلا دینے کے لیے کہ دیکھو میرا بچہ پیاسا تھا، بس دوستو۔ اور اس لیے اس پانی کے لیے، اس سے پہلے، اس منظر سے ذرا پہلے، عباس جا تو رہے ہیں آپ، لیکن خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ اور یہاں مجھے اس پیاس کی فریاد کسی بڑے کی زبان پر نظر آئی ہے، یا بعد میں امام حسین، یا میرا اور آپ کا آقا ابو الفضل عباس۔ وہ کیا ہے؟ میں ایک ہی جملہ اسی پر تمام کر دوں گا اپنی بات۔ حضرت ابو الفضل عباس آئے، خیمے تک آئے، سکینہ دروازے پر آ گئی، سوکھا مشکیزہ لے آئیں، بچے جمع ہیں، لے کر گئے، پانی بھرا، اور جب پانی مشک میں بھر کر چلے تو اب رخ کسی اور طرف نہیں ہے، خیموں کا ہے، کیونکہ آتے وقت میرے اور آپ کے آقا نے ان العطش کی صدائیں سنی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اور اب تو مولا کی طرف سے بھی اجازت مل گئی، عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ اور اب پانی لے کر جب عباس چلے ہیں تو کس شان سے چلے، آپ کا یہ مجمع اور ہمارا یہ مجمع ساری دنیا تک جہاں تک آواز جائے جانتا ہے کہ قدم قدم پر منزل یہ کہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جاؤں، خیمے تک پہنچ جاؤں، اور اسی عالم میں ایک بازو منقطع ہوتا ہے لیکن قدم نہیں رکے، رہوار نہیں رکا، آگے بڑھتا جائے، یہاں تک کہ دوسرا بازو میں منقطع ہوتا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ کسی طرح مشکیزے کا دہانا اس طرح سے ہے کہ بس جلدی خیموں تک تو پہنچ جاؤں۔ اور عزیزان گرامی، یہاں ایک جملہ آپ سنیے گا، تنہائی میں بھی اگر آپ اس جملے پر غور کریے گا تو آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ ایک مرتبہ مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہا، جیسے ہی پانی بہا، مرتبہ عباس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آواز دی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، خدایا خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض میں شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں مبتلا ہے ان کو نجات فرما، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، اور ظہور حضرت حجت میں تاجر فرما۔ آپ سب ایک مرتبہ اور جناب مرحوم حسین مہدی صاحب کی سال سماعت سورہ فاتحہ